دیکھو اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اسلام نے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دی. قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم کسی نفس کو کسی جان کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جس کو اٹھانے کی وہ طاقت نہ رکھتا. ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں کہا کہ تم جیسے ہی پیسے کماؤ فوراً جا کے زکوٰۃ دے دو. نہیں, تم نے مال کمایا, ٹھیک ہے مال رکھو اپنے پاس, 1 سال گزر جائے اور وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو تب زکوٰۃ. کتنا پیارا نظام ہے. 1 سال گزرنے, اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے بھائی جو بھی پیسہ کما کے لائے 2.5% نکالتے اللہ کے لیے, لوگ تو گھبرا جاتے, نہیں جی ہم کیسے نکالیں. حالانکہ میں آپ کو یہ بتا دوں اس معاشرے میں ایسے لوگ تو موجود ہیں جو زکوٰۃ کو معاذ اللہ بوجھ سمجھتے ہیں, لیکن الحمدللہ ایسے بھی موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں اور میری نظروں میں ہیں کہ جو روزانہ اگر کماتے ہیں تو 2.5% اللہ کے لیے نکال دیتے ہیں. ایسے بھی لوگ موجود, اور وہ کہتے ہیں ہم نکالتے ہیں تو ہمارے مال میں اور برکت ہوتی. اللہ کی شان ہے. وہ کہتے ہیں میری راہ میں دو, میں 70 گنا بڑھا کے لوٹا دوں گا. اس کو ضرورت نہیں ہے مال کی, اس کو تمہارے خلوص کی ضرورت. خلوص کے ساتھ میری راہ میں اپنا مال نکالو, میرے لیے نکالو, پھر دیکھو میں کتنا بڑھا کر تمہیں دیتا ہوں. قرآن نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء, اگر اللہ چاہے تو اس میں اور اضافہ کر. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان زکوٰۃ دینے میں بھی, سارے تو ایسے نہیں ہیں الا ماشاءاللہ, لیکن اکثریت کہا جا سکتا ہے کہ نہیں دیتے. اب اگر مال چوری ہو گیا, اگر سونا چوری ہو گیا, اگر پیسے چوری ہو گئے, اگر گھر میں چوری ہو گئی, واویلا ہو رہا ہے جی چوری ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پوچھا تم نے زکوٰۃ دی؟ نہیں جی زکوٰۃ تو نہیں. زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہے, مال کا میل ہے. جب آپ نے زکوٰۃ دی آپ کا مال پاک ہو گیا, صاف ہو گیا. خود اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی اس مال کی جس کی زکوٰۃ دی گئی, اس سونے کی جس کی زکوٰۃ دی گئی. لیکن ہم سمجھتے ہیں معاذ اللہ یہ تو ایک بوجھ ہے. اور میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر زکوٰۃ اور میراث جانتے ہیں نا, ایک آدمی مرا, اس نے چھوڑا, ایک مکان چھوڑا, ایک بنگلہ چھوڑا, 2-3 دکانیں چھوڑی, یہ ساری چیزیں ہیں نا. اب لڑائی ہو رہی, وہ کہتا ہے میں کھا جاؤں, وہ کہتا ہے میں کھا جاؤں, وہ کہتا ہے میں کھا جاؤں. کوئی کسی کے نام کر رہا ہے کہ اس طرح کر کے میں اس کو بچا لوں گا, وہ کہتا ہے اس دکان کو بیوی کے نام کر دو, اس طرح بچا لوں گا, وہ کہتے ہیں اس کو یوں کر دو. اللہ کا خوف نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں. حالانکہ علم میراث موجود ہے, قرآن کریم میں پوری آیتیں اس کے لیے موجود ہیں, اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں کہ انکار کی گنجائش ہی نہیں. بیوی کا کتنا حصہ ہے, بچوں کا کتنا حصہ ہے, لڑکوں کا کتنا ہے, لڑکیوں کا کتنا ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن پھر بھی نہیں, وہ کہتے میں کھا لوں, کہتے میں کھا لوں. بھئی اگر آپ قرآن کے مطابق, شریعت کے مطابق تقسیم کر دیں گے, ہر ایک کو حصہ مل جائے گا, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا, کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی, آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے. لیکن نہیں, سانپ بن کر اس پر بیٹھے ہیں, اور یہ خیال ہی نہیں کہ ہمیں مرنا ہے, ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے, ہمیں قبر میں جانا ہے. یاد رکھو اگر جان بوجھ کر کسی یتیم کو محروم کرو گے, جان بوجھ کر کسی حقدار کو محروم کرو گے, جان بوجھ کر اگر کسی حصے دار کو جس کے شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے جان بوجھ کر اس دنیا میں محروم کرو گے, اسی دنیا میں تمہیں سزا ملے گی, اور جو قبر میں اور حشر میں کام ہوگا وہ تو الگ ہے.